بار اپنے شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم تم کو ضرور آزمائش کے مصیبتوں میں ڈالیں گے، آفتوں میں تم سے گرفتار کریں گے، تاکہ معلوم ہو کہ تم اللہ کو چاہنے والے ہو یا کہ مصیبت آنے کے بعد اللہ سے برگشتہ ہونے والے ہو. میرے عزیز دوستوں، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ایسا نہیں کہ مفت میں چھوڑ دیں. آپ کو غور کیجیے، مہینہ بھر نوکری کرنا پڑتا ہے تب کہیں مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. 10 بجے سے آفس رہتا ہے مگر آپ کو گھر سے 8 بجے نکلنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ ٹریفک وغیرہ کی پریشانیوں سے نجات ملے. تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. گویا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنت مفت میں نہیں ملتی. جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے تم کو مشقت اٹھانی پڑے گی، ہمارے امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا، تب کہیں تمہارے کو جنت کی جیسی اعلیٰ نعمت ملے گی. تو میرے دوست، البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اور کیجیے، اگر یہ آزمائش نہ ہوتی اللہ کو منظور تو پھر ہمارے لیے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنی مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑتی. اور کیجیے، 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں گرفتار رہے. بائیکاٹ، نہ آپ کو کوئی اناج بیچتا، نہ دیتا، نہ لیتا. 3 برس تک ان ظالموں نے آپس میں معاہدہ کر لیا اور حضور اور آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے خاندان کو ایک صحرائی علاقے میں ڈال دیا. حال یہ تھا بچے دودھ کے لیے، پانی کے لیے روتے تھے. ارے ایسا نہیں لیا، ایسا بنو ادھر آنے جانے والوں کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس وہاں رہے اور سب سے تکلیف کے بات یہ تھی کہ بچے روتے تھے پانی کے لیے، دودھ کے لیے،
اور وہ دودھ کے لیے اور بچے جو بھوک سے روتے تھے تو ان کی آواز پہاڑ پر سے شہر پہ آتی تھی. مسلمانوں کو اور آپ کے خلافت کو اتنی پریشانی تھی کہ جنگلی درختوں کی جڑیں اکھاڑ کر کھاتے تھے جی. اور اگر کوئی چمڑا مل جاتا پرانا پھینکا ہوا تو اس کو دھو کر سکھا کر اس کو کوٹ کر اس کو کھایا کرتے. پتے کھانے کی وجہ سے مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں اور بچوں کو مہنگیاں آتی تھی جیسے جانوروں کو آتی ہیں. پانی پلو. اور وہ لوگ کس قدر مصیبت اٹھانے مگر اس مصیبت کو سہنا سدے تک آ رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بوڑھا. سدے زکات بولے تو لڑتا رہا جھگڑتا رہا ازل سے اب تک. کون؟ چراغ مصطفی سے شرار بوڑھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے ابو جہل ابو لہب کے شرارے ہمیشہ ٹکراتے رہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محبوب پروردگار کے عرش پہ جانے والے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین حبیب اللہ اللہ کے حبیب مگر مصیبتیں اٹھاتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے آپ مصیبتیں پریشانیاں. تو ایک بات یاد رکھیے ایک صاحب آئے سرکار کے پاس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں بے انتہا آپ سے محبت ہے. تو فرمایا مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ مصیبتیں سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ ہماری محبت بھی جم کے بول لکا علی فدا سلام علیک لکا داڑی فدا سلام علیک. سلام علیک بھی بول رہے اور داڑھی بھی بول رہے. عاشق رسول یہاں عاشق جو ہوتا ہے وہ معشوق کا انداز اختیار کرتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوتی ہے عاشقی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس کو ہو جاتا ہے وہ فدا ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتی. جی کوئی صاحب آئے مولانا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. ایک بڑا تھان لایا اور پورا تھان باندھتے رہے میرے پر. مولانا آپ کے سب سے یہ تھان مگر ایک گز کپڑا نہیں دیتے. ارے کیا بھائی یہ تھان میرا ہے آپ کا قربان آپ پر. ارے بھائی کرتا بنانے کا تو کپڑا دو. یہ نہیں ہو سکتا 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. صحابہ ایسے نہیں تھے جو بولتے تھے کر دیتے. حضرت جابر کے گھر میں سرکار کو دعوت دی. کب؟ جنگ خندق میں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ بھوک سے بات نہیں نکلتی. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی ابو بکر عمر کی
اور ایک دو چار صاحبین کی دعوت ہے میرے پاس. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے، بھائیو تمہاری سب کی دعوت ہے جابر کے پاس. اب جابر کی جب پاؤں کے نیچے سے ربی نکل گئی، ایک چھوٹا بکری کا بچہ، تھوڑا آٹا. حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، بکری کا نام چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا گوشت ہے اور آٹا بھی تھوڑا ہے، یہ تم کو کیسا بس ہوگا؟ کہ آپ فکر مت کرو، برکت دینا اللہ کا کام ہے. فرمایا اچھا جاؤ اور سالن پکاؤ اور آٹا بھگاؤ جو جتنا بھی ہے. پھر حضور تشریف لے گئے اور جا کر آٹے میں لعاب مبارک ڈال دیا اور شوربے میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اس کے بعد فرمایا کھلا مت رکھو، نکالتے جاؤ، ڈھانپا ہوا رکھو، نکالتے جاؤ. نکالتے گئے، کھلاتے گئے، 1200 آدمی کھا لیے اور ہانڈی میں ویسا ہی سالن پکڑا تھا جیسے شروع سے پکتا تھا. اور کیجیے یہاں تو یہ ہوا اور وہاں کیا ہو رہا ہے. حضرت جابر نے بکری کے بچوں کو ذبح کیا اور اس کے بعد سرکار کے پاس آ گئے حضور کو لے جانے. ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تیرے کو بتاؤں باؤ جان کیسا ذبح کیے بکرے کو. چھری لا کے صحیح بھی بچے کا گلا کاٹ دیا اپنے بھائی کا. خون بہنے لگا تو پریشان ہو گیا. ماں نے جو دیکھا کہ بچے کا گلا کٹ گیا ہے تو کہا کیا کیا تو نے؟ وہ بکرے پر بھاگ گیا، اوپر چڑھ گیا اور والدہ جب اس کو پکڑنے کے لیے گئی، اس لیے نہیں کہ کچھ سزا دے، اس لیے کہ کہیں گر جائے گا. وہ ایسا ڈر گیا تھا کہ اوپر سے گرا اور انتقال ہو گیا. 2 لاش گھر میں دعوت رسول. بی بی نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کو ایک کمرے میں ڈال کر چادر اڑا دی اور اس کے بعد آنسو گلا پوچھ لی. کل کمائی 2 بچوں ہی کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پڑوسیوں کو بھی بلا لیا روٹیاں ڈالنے. سب پیڑے لیتے جا رہے ہیں، روٹیاں ڈال رہے ہیں، سالن پک رہا ہے، کھا رہے ہیں. پھر آخر میں سرکار تشریف لے. یہاں تک تو سب مستند حج واقعہ ہے، دلائل النبوہ اور دیگر کتابوں میں. یہاں تک لکھا ہے کہ جب سرکار کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جابر کے بچوں کو ساتھ لے کر کھائیے. حضرت سرکار نے فرمایا جابر تمہارے بچوں کو بلاؤ. جا کے بیوی سے کہا، بیوی نے کہا بچے باہر کھیل رہے ہیں، گئے ہیں، سرکار کو کھانا شروع کرو. بولو. سرکار سے آ کر عرض کیا، سرکار نے کہا نہیں بلاؤ. کہا حضور کدھر ہے نہیں معلوم. کہا کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جابر کے بچوں کو ساتھ لے کر. تو انہوں نے جا کے بیوی سے کہا دیکھو ایسا حضور فرما رہے ہیں. تو کہا رات کی بات کہہ دی. کہا کہ کہاں ہے بچے؟ دونوں محبوب رسول پر قربان ہو گئے.
جا کر جب دیکھا سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں بچے تو آپ پر قربان ہو چکے ہیں. سرکار تشریف لایا. لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا اوما باذن اللہ، دونوں اٹھو اللہ کے حکم سے. زخمی بچے خون میں نہائے ہوئے اللہ کی طرف سے اٹھ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو انہوں نے اس کو چھپایا تھا، اللہ نے وہی نعمت واپس کر دی. دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. گھر میں 2 لاشیں پڑے ہیں، مگر صبر والی عورت کو دیکھو، کہا کچھ ہو جائے میں صبر کروں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چیخ پکار کروں تو حضور کھانے سے انکار کر دیں اور دعوت کو جو قبول فرمائے اس کو رد فرما دیں. یہ ہے قربانی، یہ ہے انداز محبت کا. ہمارے بھی دل میں ایسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، مگر کہاں قربانی دیں گے. بچوں کو فجر کے وقت اٹھانا نہیں آتا، میرے پاس سو جاؤ اس بات سے کہ دیکھو ہمیشہ ہر بدلا کرتے رہے، شکر کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. میرے عزیز دوستو، اگر آپ کا بیٹا ہے کوئی، 5 پرچے اس کے لیے گئے امتحان میں، اور ہر پرچہ بہترین طریقے سے اس نے لکھا، اور پورے پرچوں میں 100% نمبر لیا، 100 میں کے 100، اور پاس ہو گیا. اگر ان کے والد صاحب آپ پاس روتے ہوئے آئے، آ کے بولے میں کیوں رو رہے بھائی، میرا بچہ پاس ہو گیا. ارے جب پاس ہوا تو روتے کیوں ہیں؟ جی کہا کہ بھائی میرے کو رونا آ رہا، جب پاس ہوا ہے بچہ تو رونا کیسے؟ ایسے ہی سیدنا حسین سے بھی 5 امتحان لیے گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہارے کو آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، والانفس، تمہاری ذاتوں میں نقصان کر کر، والثمرات، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کر. اولاد تو پھل ہے نا، پھلوں میں نقصان کر کر. لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بجائے رونے پلانے کے کیا کرتے ہیں، حسین کے کردار کو اپنانا چاہتے ہیں، حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز. حسین کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی، اسی واسطے ہوئی. حسین ساتھ سے شہیدیں ہوئے، ہتھی پہ بیٹھ کے نکلنا، کھجور کھوپڑے ووپڑے لے کر رہنا، اور ہتھی سے ذرا جاتے تو دور دور رہو، اس میں مت جاؤ. وہ ہتھی بھی نیا ہتھی ہے، پلٹا تو مشکل ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سیدھا دارو شفاعتی جائے، مسجد کو آ جاؤ. یہ وہ دیکھو مت، سیدھا آ گئے تو وہاں پر آپ اللہ رسول کی باتیں سنیں گے. اس بات کو اسلام اس کو نہیں کہتے، وہ تو دوسرے
دوسرے بھی اٹھاتے ہیں ہاتھی کے اوپر اپنی مورتیاں. آپ چاہتے ہیں آپ کیا نیا کام کریں؟ میرے بھائی سرکار کبھی ہاتھی پہ بیٹھے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھی پہ بٹھائے. ہاتھی ہوتے ہی نہیں وہاں مکے میں، مدینے میں، عرب میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ سب بات کی پیداواریں ہیں. تو میرے بھائی اسلام کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو حسین کا نام لے کر نقصان پہنچا رہے ہیں. حسین تو وہ سر کٹائے اسلام کے لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے حسین کا نام لے کر اسلام کا گلا کاٹ دیا. اور کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ نیک ہدایت دے اور صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر حضرت حسین 5 پرچوں میں درجے اول سے پاس ہے. تو درجے اول سے پاس ہونے کے بعد ہونا کیسے؟ ہمارے حیدرآباد میں مشاورہ تھا ایک، تو اس میں مصرع دیا گیا تھا دوسرے بھائیوں کی طرف سے، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، حضرت حسن اور حسین کا ماتم نہیں کرنے والے کافر. تو ایک صاحب نے حیدرآباد کے اچھے شاعر صاحب، انہوں نے اس پر گرا لگائی، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کی، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ کافر ہیں جو شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، ہم جو ہمیشہ زندہ ہیں جن کو اللہ رزق دیتا ہے ان کا ماتم کیا کہہ کر کریں گے؟ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ماتم کر رہے، کیا ہے بچہ پیدا ہوا، اچھا خوشی مناتے ہیں کہ ماتم کرتے. تو حضرت سے یہ غم مصیبتوں کو یاد کر کر برابر ہوتا ہے، اور غم خیر نہیں رہتا زمان اور مقام، ایام کی تخصیص نہیں رہتی فوہ میں، روزے میں دنوں کی تخصیص نہیں رہتی. تو میرے دوستو، سیدنا حسین نے اپنے عمل سے یہ بتایا، مومن باتوں گویم، تیرے کو میں بتاؤں مومن کی شان کیا ہے، کیا علامت ہے. جب موت اس کے پاس آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگتی ہے، خوش ہوتا ہے وہ، اب میں جا رہا ہوں میرے مولا کے دربار میں. شاعر نے کہا، لو آج نصیبہ جاگا ہے، لو آج نصیبہ جاگا ہے، اب خوب سنورنے دو مجھ کو، لو آج نصیبہ جاگا ہے، اب خوب سنورنے دو مجھ کو، میرا دل پر خبر میں آ کر جلوہ دکھانے والا ہے. اللہ اکبر. مرنے والے کیوں مسکراتے رہ جاتے ہیں؟ عمر گزر گئی، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے. اب ان کو معلوم ہے کہ خبر میں حضور کو بتایا جائے گا اور بتا کر کہیں گے من ھذا الرجل، یہ صاحب کون ہے. اس وقت وہ عاشق ذات کی اٹھے گا، ھذا سیدی و مولائی، یہ میرے سردار، میرے مولا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے دیدار کے لیے تڑپتا تھا، آج وہ میرے کو مقدس سے ملے ہیں. تو شاعر یہی کہتا ہے. اب آپ دیکھیے مردے کو کیسا سنوارتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں،
میرا شعر ہے، مرقد میں میرے شاعر آئیں کرم سے حضرت، مرقد میں میرے آئیں شاعر کرم سے حضرت، جاتا ہوں اس لیے میں کپڑے نئے بدل، کپڑے کیوں نئے بدل رہے؟ چاہے رمضان عالم ہمارے قبر میں تشریف لائے، جہاں میرا ہی شعر ہے، تیرے قدموں کی برکت سے لحد اس کی معطر ہے، تیرے قدموں کی برکت سے لحد اس کی معطر ہے، تیرا مداح کم محتاج ہے پھولوں کی چادر کا، پھولوں کی چادر کی ضرورت نہیں، وہ روح ہے کائنات، وہ جنت کے تمام پھولوں کی روح محمد عربی اگر آ جائیں تو پھر اب خوشبو کی کیا کمی رہے گی؟ نیک اعمال ہمارے لیے خود خوشبو کا باعث ہوں گے، پھر یہ الگ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ کیوں کہ ایک وقت کے مقام پر ہوئے پھر آپ کا گزر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس میدان میں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ تو اب لازمی بات ہے کہ حضرت حسین کو ضرور خبر ملی ہوگی۔ دیکھیے، سرکار کو سارے فضائل ملے مگر شہادت کا مرتبہ نہیں مل سکا، اور اگر شہادت کا مرتبہ آپ کو ملتا تو پھر وہ چیز آپ کی نبوت کے خلاف ہوتی، کیونکہ کہا فرمایا گیا کہ اگر یہ محمد جھوٹ بولیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر حضور قتل ہوتے، شہید ہوتے، تو لوگ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ کہا، اس واسطے موت آ گئی۔ جی، تو اللہ نے کیا کیا؟ حضور کو پورے فضائل سے نوازا۔ اگر شہادت کا جو مسئلہ تھا تو شہادت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، سری اور گہری، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔ سیدنا حسن کو شہادت ملی کون سی؟ سری، چھپی ہوئی، کہ آپ کی کو زہر دے دیا گیا۔ کس نے دیا؟ اللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی نے دیا، یہ ایک بات غلط ہے۔ شوہر کو بیوی کیسے زہر دے گی؟ کہا نہیں، یزید نے کہا تھا کہ میں تیرے سے شادی کروں گا، ان کے پاس آیا تھا بایو ڈاٹا، شادی کا بیان انہوں نے لیا تھا، کچھ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت سیدنا حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا سخت زہر دیا گیا کہ آپ جب خے کرتے تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے گرتے، خون کی خیر ہوئی۔ بھائی نے پوچھا حضرت حسین نے کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے بات معلوم کر کے؟ کہا ہم اس کو قتل کریں گے۔ کہا تم قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ اگر مجھے کسی کی شفاعت کرنے کا موقع دے تو میں اپنے قاتل کی شفاعت کروں گا۔ دیکھا، میں اپنے قاتل کی شفاعت کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے قاتل کو گرفتار کیے ہو تو اس کو اگر میں اچھا ہو گیا تو میں جو سزا چاہوں دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو صرف اس کو شہید قتل کر دینا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا۔
مگر بعد والوں نے غصے میں عبدالرحمن ابن ملجم کے ہاتھ کاٹے، ایک ایک جوڑ کاٹے، اور وہ ہر جوڑ کٹتے وقت کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ آنکھوں میں سلائی پہ پھیر دیے، آگ کی جیسی سلاخ کو گرم کر کر، پھر بھی آنکھ بہ رہی ہے ٹوٹ کر، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی۔ اس کے بعد جب اس کی زبان کاٹنے گئے تو رونے لگا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ذکر کیسے کروں، میں اللہ کا ذکر کیسے کروں، ہم رہتے تو مرید ہو جاتے تھے۔ مگر سیدنا علی کو سرکار نے فرمایا علی تیرا قاتل یقیناً دوزخی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا آج ہم لوگ ذرا ظاہری طور پہ کچھ ہوا تو بس لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین کو اللہ تعالیٰ نے جہری شہادت دی، کھلی شہادت دی، تاکہ حضور کو آپ کے نواسوں کی توسط سے وہ شرف اللہ عطا فرمائے کہ جو شہادت کا معاملہ ہے سری اور جہری دونوں شہادتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ اور ہم سیدنا حسین کے اگر صحیح چاہنے والے ہیں تو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلیں، خرافات سے بچیں، اور ایک بات یاد رکھو، اگر ہم ان جلوسوں میں شریک ہوں تو گویا ہم نے خدا کے نافرمانوں کے مجمع کو بڑھایا، اور مجمع کو بڑھانا خود ہماری بہت ہی بدبختی ہے، اس لیے ان چیزوں میں شریک نہیں ہونا۔ کیا چیز ہے؟ ہتیا نہیں دیکھے، اس پر بیٹھنے والوں کو نہیں دیکھے، زو میں چلے جاؤ تم خود بیٹھتے ہو گیا زو پہ بٹھا کے پھرا، اور آپ معلوم بھی ہو جاتا کہ حضرت ماموں کیسے ہوتے ہیں، اونٹ ماموں تھے یا بڑے ماموں نہیں۔ تو میرے دوستوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو معلوم ہے کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہاں آپ کو شہید کر دیں گے، فرمایا میرے سے ایک بات کہی گئی ہے اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ کیا بات تھی؟ حضرت حسین جانے، ان کا خدا جانے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ گجرات میں بدبختوں نے مسلمانوں کو شہید کیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو مار ڈالا، مگر یہ نہیں سوچے کہ مسلمانوں کو وہ شہید کرنا ان کے لیے عذاب کا موجب ہے، اور اس کو اللہ کے فضل سے جنت الفردوس ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اللہ پوچھے گا اس سے، اے مسلمان بتا تیرے کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ کہے گا مولا میرا کوئی قصور نہیں تھا، کسی کو تم نے قتل کیا کہا کہ نہیں، کسی کو اذیت دی کہا کہ نہیں، پھر تیرے کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا مولا چونکہ میں تجھے ماننے والا تھا اس لیے مجھے قتل کیا گیا۔ ارشاد ہوگا جب میرے کو ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے تو لے میں محبوب تیرے وہ جگہ جو تیرے کو بھی محبوب ہے اور ہم نے خاص تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور وہ جگہ ہے جنت، جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا
جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. یا اللہ جنت جو بولے تو نیچے کا جھوپڑا بھی مل جا سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی بہت قیمتی رہے گا، لیکن آپ مانگے تو آخری درجہ جنت الفردوس کا مانگے. فردوس وہ آخری درجہ ہے جنت، اس میں بھی کئی طبقے ہیں، فردوس میں بھی کئی طبقے ہیں. تو میرے دوستوں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. سرکار کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر عمر فاروق ہوئے، پھر عثمان غنی ہوئے، پھر حضرت علی ہوئے، اور آپ کو فارغ البالی کی زندگی ملی اللہ کی طرف سے. یعنی آپ کے لیے اللہ نے بے حد بے نیاز رکھا تھا. آپ کافی دولت تھی آپ کے پاس. حضرت حسن کے گھر میں چاندی کے سامان سے پورا گھر زینت دیا ہوا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چاندی کا سامان نمائش کے لیے رکھنا جائز، یعنی شو کے لیے، خوبصورتی کے لیے رکھنا جائز ہے. اور البتہ چاندی کے برتن میں پانی پینا جائز نہیں. بعض لوگ چاندی کی تشتری کشتی لاتے ہیں اور اس میں چھالیاں پان وغیرہ رکھے دیتے ہیں، تو اس میں سے لے کر کھانا جائز نہیں. کھانے والد صاحب کے پاس کہیں دعوت میں گئے، ایسے ہی لا کے رکھتے تھے. اب پہلے تھی چاندی کی، اب تو پلاسٹک کے کوڑی کے کام کے لیے اس میں ڈال کے رکھ رہے. تو اب وہ سوالی باقی نہیں رہا. پھر بھی بعض وہ لوگ جو ذرا پرانے ٹائپ کے ہیں وہ پھر بھی چاندی. تو ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ پان اس میں سے لے کر سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتے اور رکھ کے پھر وہاں سے لے کے کھاتے. یعنی رات لے کے کھائے تو استعمال کیے ویسا، ایسا بلواسا لیا تو استعمال کیے ویسا نہیں. جی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے چاندی کی اور تم اس سے پانی پیے تو پی سکتے یا نہیں پی سکتے؟ کہا پی سکتے ہیں. تو معلوم ہوا چاندی کی وجہ سے چاندی اس کو لگی ہوئی ہے کہہ کر پانی پینے سے روکا نہیں گیا، بلکہ رات چاندی کے استعمال سے روکا گیا. اس لیے ہم اگر پانی پی رہے ہیں، چاندی کی گلاس ہے، تو آپ ڈال کے ہاتھ میں ڈال کے پھر پی لیے تو آپ کو جائز ہے. جی تو حضرت کے گھر میں، اظہر کے لیے گھر میں چاندی کے سب چیزیں جمے ہوئے، کافی دولت تھی، مگر باوجود دولت کے فقیروں کے ساتھ نرمی، غریبوں کے ساتھ نرمی. اور ایک بار حضرت حسن طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرے کو حاکم بہت ستا رہا ہے، ذرا چل کے آپ سفارش کر دیجئے. تو قاعدہ یہ ہے کہ 4 چکر ہونے کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے طواف سے نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے. اگر نکلے تو پھر ایک بکری واجب ہوتی ہے، ایک دم واجب ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا اس سے کہ اس کی پریشانی ہے، تو ابھی آپ 2 چکر کیے تھے کہ اس کے ساتھ چلے گئے. جا کر پھر واپس آئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ آج طواف چھوڑ کر چلے گئے؟ کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے کسی کام میں، اگر وہ چیز ہو گئی تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے،
اور اگر نہ ہو تو پھر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا میں گیا اور اس کو بولا، وہ سن لیا تو میرے کو حج اور عمرے کا ثواب مل گیا۔ رہا 20 طواف سے چلا گیا، ایک دبا ذبح کر دوں گا، میرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو مگر سفارش کرنے کے واسطے پیسے نہیں لینا، وہ رشوت ہو جائے۔ بہت سلیقے سے لے لیتے لوگ۔ اللہ رحم کرے، خاجی صاحب تو دولہے والوں سے لینا۔ اب ہمارے خاجیاں کیا کرتے ہیں، میں سامنے رہا تو ادھر بلا کے لے جاتے ہیں، کان میں بولتے ہیں ہمارے پیسے بھی دو دولہے والوں کو۔ پرسوں ایک جگہ شادی تھی تو دولہے والوں سے تو لے لیے، دلہن والوں سے لے رہے، تو بلا کے بولے میرے کو بھی 300 دو۔ تو میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں میں کیا اشارے کر رہے ہیں، میں بولا دولہے کی طرف سے لے لیے ہیں تو دلہن کی طرف سے لینا نہیں ہے۔ کھڑے رہ گیا حضرت، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور قاضی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ قاضیاں نہیں ہیں، یہ قاریوں نکاح ہے، نکاح پڑھنے والے۔ قاضی بولے تو جج کو بولتے ہیں، ان کا فیصلہ کرتے ہیں، گھر میں جرم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، دائرہ کے دوسروں کا فیصلہ کیا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قاضی کے معنی ہے فیصلہ کرنا۔ ہمارے پر دارالقضا ہے، دارالقضا میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ لوگ قاضی ہیں۔ جو قاضی کیسا ہونا پڑتا، علم دین کا ماہر، فقہ کا ماہر، عقل کا ماہر، عقل اچھی ہونا تو فیصلہ صحیح ہوگا۔ خیر مختصر یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوازے کو جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، حضرت حسین کو بلایا ولید نے جو مدینے کا گورنر تھا، اور بلا کر ان سے کہا کہ دیکھیے آپ نے سمجھ لیا کہ بلایا ہے تو کچھ وجہ ہے، اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ معاویہ کا شاید انتقال ہوا ہے، تو آپ نے چند اپنے نوجوانوں کو لے لیا اور کہا کہ تم باہر ٹھہرنا، اگر کوئی اندر سے گڑبڑ کی آواز آئے تو تم اندر آ جانا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو ولید نے جو مدینہ شریف کا گورنر تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے یزید کا کہ آپ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے میں بیعت لوں، یعنی یزید کی بادشاہت یعنی خلافت پر۔ آپ سے پہلے سارے لوگ بیعت کر لیے تھے، صرف یہ حضرات باقی تھے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے تو جیسے ہی آپ باہر نکلے وہاں مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے بہت غلطی کی، اب حسین آپ کے قبضے میں نہیں آ سکتے، حسین سے بیعت لینا تھا، اگر وہ بیعت نہ کرتے تو قتل کر دینا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے دنیا تمام کی اگر حکومت دی جائے اور حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس حکومت کو ٹھکرا دوں گا، مگر سرکار کے نواسے کو میں شہید کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے بہت کچھ بڑا بڑا کہا گورنر کو، اور اس کے بعد
حضرت حسین نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. احباب نے کہا کہ حضرت آپ یہاں سے چلے جائیے، مکہ مکرمہ چونکہ حرم ہے اس لیے وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت حسین مکہ مکرمہ کو جانے کے لیے جب نکلنا چاہے تو عبداللہ ابن مطیع آپ سے ملے اور مل کر کہا کہ حسین آپ کدھر سے تشریف جا رہے ہیں؟ کہا میں مکے کو جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے مگر کبھی بھولے سے بھی کوفے کو نہ جائیے. کوفی لا یوفی، کوفی وہ ہے جو وفا نہیں کرتا، وفاداری اس کی گھٹے میں نہیں ہے. اور وہ بڑا منحوس مقام ہے. وہاں آپ کے ابا جان کو مسجد میں شہید کیا گیا اور وہیں آپ کے بھائی کو بھی اذیتیں دی گئی. آپ بھی اگر جائیں گے تو وہاں آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جائے گی. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا. پھر آپ روانہ ہوئے. تمام چاہنے والوں نے کہا آپ کبھی کوفے کو مت جائیے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ مکہ مکرمہ کو چلے گئے اور وہاں خط آنے لگے. کہاں سے؟ عراق سے، یعنی کوفے سے، کہ ہمارے پاس آپ آئیے، ہماری آنکھیں آپ کی منتظر ہیں، ہم اپنی آنکھیں آپ کے راستے میں بچھائیں گے، آپ آئیے اور حکومت کو سنبھالیے اور جلدی آئیے تاکہ یہ دوسرا کوئی انتظام کرنے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں. حضرت نے احتیاط فرمائی. کہا کہ دیکھو آپ نے لکھا میں اپنے بھائی چچیرے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جیسے کہ تم کہہ رہے ہو ویسا عمل تم ان کے ساتھ کرے تو میں بھی انشاءاللہ آ جاؤں گا. ہر مسلم وہاں پہنچے. ابھی پہنچے بھی نہیں، راستے میں ہیں. 2 آدمیوں کو آپ نے ساتھ لیا اور 2 آدمی راستہ بتانے والے رہبر. دیکھیے آج تو بہت آسان ہے راستہ طے کرنا. جگہ جگہ روڈ پر لکھا ہوا ہے یہ ادھر راستہ ادھر جاتا ہے، ادھر یا وہ جاتا ہے ادھر، اور مقاموں پہ جاتا ہے اور سیمنٹ روڈ ہے، آپ مزے سے چلے آ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں مشکل یہ تھی کہ راستہ چلنے والے جو ماہر بھی ہوتے تھے وہ بڑے ریت کا پہاڑ. تو اب ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا جانے والوں کے، قافلے والوں کے، کہ یہاں پر سے ہم جائیں تو سیدھے ہاتھ کو اگر پہاڑ رہے ریت کا تو تم بازو سے نکل گئے تو سیدھا وہیں پہنچتے. لیکن وہاں عرب کا تو عالم یہ ہوتا کہ ہوا تیز چلی تو جو ریت اڑنے لگتی پہاڑ آ گیا ریت کا تو بڑی پریشانی رہتی ہے وہاں کے صحرا میں. تو لوگ راستہ بھول گئے کدھر سے جانا کیا ہے، کیونکہ پہاڑ کوئی ادھر تھا تو ادھر ہو گیا، ادھر تھا تو ادھر ہو گیا. بڑی مشکل سے پیاس ایسی لگنے لگی ان لوگوں کو، پانی بھی نہیں ملا. غلط راستے پہ گئے تو پانی کہاں ملے گا. غلط دیکھے آپ کا ایک رہبر تو پیاس سے مر گیا، دوسرا رہبر بھی پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہو گیا، یعنی حلق تک دما گیا، اور اس نے مرتے مرتے آپ کو پانی کا مقام بتا دیا اور مر گیا. آپ بڑی مشکل سے پانی کے مقام پر گئے اور آپ نے پانی پی لیا. اور وہیں سے آپ نے لکھا حضرت حسین کو کہ بھائی میں آپ کے حکم پر آ تو گیا ہوں لیکن یہاں کا معاملہ بڑا خطرناک دکھ رہا ہے. جی
ابھی راستے میں یہ مصیبت ہے تو نہیں معلوم آئندہ کتنی مصیبت ہوگی، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو واپس آتا ہوں، یا میرے بجائے کسی اور سے یہ کام لیجیے۔ آج سگے بھائیاں نہیں سنتے یہ بات، مگر حضرت حسین نے جب یہ سنا، ان کا پیام آیا تو آپ نے ان کو لکھا کہ جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام پورا کر کے آؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کے لوگوں کا کیا حالت ہے۔ حضرت مسلم بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی کے ساتھ وہاں گئے۔ اب یہ جو بولتے ہیں بہت رنگ ملا کر، ہمارے والدہ بھی بولتے کہ حضرت مسلم کے 2 بچے رہ گئے تھے، وہ ایسا ہوا، وہ پانی کے اندر سے بچے دکھے، جہاں پانی لینے آئے والی سب جی۔ اب آپ بتاؤ، مقام پریشانی کا، یہاں کوئی بھی اپنے اولاد کو لے کے جاتا، اور بھی چھوٹے بچوں کو، ننھے منوں۔ یہ ہمارے واعظین یا ذاکرین لوگوں کو رلانے کے واسطے ایسے من گھڑت واقعات بیان کر دیتے ہیں تاکہ محفل میں ایک رنگ آئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو پیسے اسی وقت ملتے ہیں جبکہ محفل میں رونا، کوئی روئے تو اچھا، اسی واسطے محفلوں میں کرائے کے رونے والوں کو لاتے ہیں۔ ہوا نکالے تو لوگ سمجھتے رو رہے ہو، لوگ ہنس رہے ہو، اندر اندر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محبت جو کرتی ہے تو برابر اس کا اثر ہوتا ہے، مگر یہاں محبت نہیں، فقط شکر۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہا کہ جاؤ جس کام کے لیے گئے اس کو پورا کرو۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں جانے کے ساتھ ہی 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ پیر، 18,000 کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، ہمارا دم نکل جائے تب بھی ہم حسین کے سامنے شہید ہونا پسند کریں گے۔ اور بڑا اظہار کیے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے قاصد حضرت مسلم دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین کو لکھا کہ حضرت آپ جلد سے جلد آئیے، یہاں آپ کے لیے لوگ بہت بے قرار ہیں۔ تو حضرت حسین بھی تیار ہو گئے نکلنے کے لیے۔ چنانچہ 8 ذوالحجہ کو جبکہ لوگ حج کو جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے، اور آپ مینا سے ادھر آ رہے تھے، ادھر کربلا کی طرف، کوفے کی طرف۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذوالحجہ کو نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کوفے کو پہنچنے کی تیاری کیے۔ پہنچے تو نہیں مگر ابھی پہنچنے کا پورا انتظام ہو گیا تھا۔ اتنے میں کسی نے یزید کو لکھ دیا کہ مسلم آئے ہوئے ہیں، اگر کسی سخت آدمی کو نہ بھیجے تو یہاں کی حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ نعمان ابن بشیر بہت نرم دل ہیں، اس لیے وہ حسین کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ نعمان ابن بشیر سرکار کے صحابی، حضرت حسین کا کیا مقام ہے وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے فقط رعایتی کے طور پر کہا کہ حسین آپ چلے وغیرہ ہو گئے، آپ ایسا نہ کیجیے، مگر دل سے تو وہ راضی تھے حضرت حسین کے آنے کے۔
تو لوگوں نے لکھ دیا یزید کو کہ آپ فوراً کسی کو بھیجیے. تو اس نے سوچا کس کو بھیجنا، تو ابن زیاد کو اس نے بھیجا کہ مسلم کو وہاں سے نکال دو اور وہاں کا نظر تم اپنے ہاتھ میں لے دو. تو اب ابن زیاد جب آیا تو کس انداز سے آیا، لوگ منتظر ہیں، حسین آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. یہ کیا کیا، مغرب کے وقت جبکہ اندھیرا چھا رہا تھا، عربوں کا وہ لباس جو مکے کا ہوتا ہے مدینے کا وہ پہن لیا، چہرے پہ نقاب ڈال لیا یا چہرے کو ذرا چھپا لیا اور سیدھا پہنچا عراق کو. تو اب لوگوں کا یہ عالم کیا سمجھ رہے ہیں، حضرت حسین آئے ہیں، ختم وہ سو رہے ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ کے لیے ہم مرحبا کہتے ہیں. چنانچہ حضرت وہ اسی عالم میں پہنچا، جا کے کھٹکا دیا حضرت نعمان ابن بشیر کے دروازے پر. تو اندر سے حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا کہ حسین آپ یہاں نہ ٹھہریے، کہیں بھی ٹھہریے، میں حکومت کا آدمی ہوں، آپ کے لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتا. تو اس نے کہا دروازہ کھولو، میں حسین نہیں ہوں، میں ابن زیاد. اب کیا پوچھتے ہیں، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب فرار ہو گئے. ارے یہ تو بڑا ظالم ابن زیاد آ گیا. اور اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کروانا شروع کیا کہ مسلم کا ساتھ نہ دو، اگر دیں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی، تمہارے جائیداد چھین لیے جائیں گے. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. حضرت جیسے ہی وہ آیا تو آپ حضرت مسلم کو معلوم ہوا کہ وہ آ گیا ہے، تو آپ بغیر کسی اطلاع اور بغیر کسی اجازت کے حامی کے گھر میں گھس گئے. حامی وہاں کے ایک معزز صاحب تھے اور صاحب دولت تھے، ان کے گھر میں آپ چلے گئے. اب جب گھر میں چلے گئے تو انہوں نے کہا حسین کیسے مسلم آپ کیسے آ گئے؟ کہا ہے یا انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیسے آ گئے؟ تو کہا میں مسلم ہوں، حسین کا چچیرا بھائی ہوں، یہاں کے لوگوں نے بلایا تو ہم آئے اور یہاں ابن زیاد آ گیا ہے، یہ میں پناہ لے رہا ہوں تمہارے پاس. عرب لوگ کبھی پناہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کسی کو پناہ دینا وہ اپنا شرافت کا جز سمجھتے تھے. چنانچہ انہوں نے حضرت مسلم کو بے اجازت بھی آئے تو اپنے پاس رکھ لیا اور باہر والوں میں کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ مسلم کہاں ہے. تو اس نے کیا کیا، ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. تو حضرت مسلم پریشان ہو گئے اور اس کو پتا نہیں تھا کہ کہاں ہیں. اس نے کیا کیا، اپنے غلام کو 1000 روپیے دیا، 1000 درہم دے کے کہا دیکھو مسجد میں ٹھہرو اور مسجد میں جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے جائیں اور جو ذرا زیادہ عبادت کرنے والا نظر آئے تو یاد رکھو وہی حسین کا ساتھی ہوگا. اس سے بولو کہ میں سنا ہوں حسین یہاں مسلم یہاں آئے ہیں اور وہ مسافر ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ میں پیسے لے کر آیا ہوں ان کو تحفہ دینے کے لیے. تو اس طرح تیرے کو اس کا گھر معلوم ہوگا جنہوں نے ان کو پناہ دی. تو اب وہ مسلم کو
پناہ دیے تھے حضرت میانی، تو وہ وہاں پر مسجد میں انہوں نے دیکھا مسلم نے اور سجا، وہ نماز بہت ہی اطمینان سے پڑھ رہے ہیں اور عبادت میں ایسا ذوق ہے کہ باید شاید تو اس نے سمجھا کہ یہ حسین کو پہچانے والے ہوں گے۔ بعد میں ان کے پاس گیا، جا کے کہا حضرت میں نینوا سے آیا ہوں اور میں حضرت مسلم کو سنا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے لے کر آیا، مجھے 1000 روپیے 1000 درہم، ذرا مجھے آپ کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ چل کر یہ تحفہ دے دوں۔ انہوں نے کہا دیکھو صبح وہ گیا اور صبح کو آ گیا، حضرت نے نماز کے بعد اس کو کہا میرے پیچھے پیچھے آ، اور وہ جب پیچھے پیچھے چلنے لگا تو فرمایا کہ اگر کوئی خطرہ رہا تو میں پیش آپ کو بیٹھے ویسا بیٹھ جاؤں گا تو تم فرار ہو جانا، اور اگر نہیں تو میں تم کو ملا دوں گا حضرت مسلم سے۔ آپ تشریف لے گئے اور سیدھا مسلم کے پاس لے جا کر اس کو بتا دیا وہ بدبخت کو کہ یہاں ہے مسلم۔ تو ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کیا بات ہے، ہمارے پاس کھانے نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ دروازے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ حضرت کی حفاظت کے لیے دروازے میں بیٹھے رہتے تھے، تو گاؤں کو بلا کے لاؤ۔ آپ گئے تو کہا کہ تمہارے پاس مسلم ہے، تمہارے کو معلوم ہے کہ مسلم کہاں نہیں معلوم؟ آپ بولیں گے جھوٹ کیسا بولے؟ کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا معاف ہے، تو انہوں کو بھی چونکہ آپ کی جان بچانا تھا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تو غلام کو بلاؤ، غلام آیا۔ اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا یہ تو وہی کم وقت ہے جو کل پیسے لے کر آیا تھا حضرت مسلم کو دینے، اور وہ جاسوس تھا، چنانچہ حضرت سیدنا مسلم کو انہوں نے کہا ابن زیاد نے تمہارے کو مسلم کو میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں، کہا کچھ بھی کہیے، عرب جب کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو پھر جان بھی جائے تو اس کو چھوڑتا نہیں، پناہ سے نہیں نکالتا۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر خنجر سے ان کو ذرا زخمی کر دیا تو ان کے ہونٹ زخمی ہو گئے، تو انہوں نے بھی ایک شخص سے تلوار کھینچ لے کر سپاہی سے مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن ایک سپاہی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا تو مجبور ہو گئے، پھر ان کو قید کر دیا گیا۔ باہر مشہور ہو گیا کہ حضرت حانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم نے کہا واہ، میرے واسطے بیچاری کو قتل کر دیا گیا اور میں گھر میں بیٹھے رہوں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ باہر نکلے اور آواز دی کوڈ ورڈ یا منصور علی، یا منصور امین، اے نصرت دینے والوں یا فتح کے لوگوں میرے کو میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے اور 18,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا کہ 18,000 کا ایک لشکر ہو گیا ہے تو اس نے لوگوں کو کھڑا کیا اور اعلان کیا کہ جو مسلم کا ساتھ دے میں اس کو ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا، اور غرض ہے کہ ایسی دھمکیاں دی کہ مسلم کو جو
جتنے لوگ ساتھ تھے سب چھوڑ لیے ان کا ساتھ. اب جب مغرب کی نماز آپ پڑھے، آپ نے گھیر لیا تھا اس کے محل کو، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تھا، نماز پڑھے تو نماز سے سلام پھیرے تک 18,000 میں سے 500 روپئے سب بھر گئے. اب اور جیسے ہی نوافل سے فارغ ہوئے پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں. عورتیں آتی اپنے شوہروں کو کہتی ان کا ساتھ دینے سے کیا فائدہ، چلو یہ عورتیں سمجھا کر، بیٹا آتا باپ کو کھینچ لے جاتا، باپ آتا بیٹے کو کھینچ لے جاتا، غرض دے کے کوئی مددگار وہاں پر موجود نہ رہا. اب حضرت مسلم پریشان ہو گئے اور کوفے کے گلیاں کیا معلوم ان کو. تو اب وہ مسلم گلیوں میں گھومنے لگے پناہ کے لیے. دیکھا تو ایک عورت دروازے میں کھڑی تھی، طوع نامی، ان کا نام تھا طوع، اور طوع نامی کھڑی تھی. تو انہوں نے اس کے گھر کے بازو بیٹھ کر اس سے کہا کہ ذرا پانی پلاؤ. وہ اندر سے پانی لا کر پلائی. آپ پانی پی کر بھی بیٹھے رہے. اس طوع نے کہا کیا پانی پی لیا، جاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں مسلم ہوں، محمد رسول اللہ کا خلافت دار اور حسین کا بھائی. اس نے کہا وہ آپ، اور کہا آپ نے ان سے اگر تم پناہ دیتی ہو تو مہربانی ہے تمہاری. اور ذات رحم دل تھی، آپ کو اندر بلا لیا اور ایک کونے کے کمرے میں آپ کو بٹھا دیا. سامنے کھانا لا کر رکھی مگر کچھ آپ سے کھایا نہیں گیا. اب اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم کو بڑی پریشانی بھی رہی مگر خاموش ہے. اتنے میں وہ عورت کا بیٹا آیا، سوتیلا بیٹا، جو ابن زیاد کے دربار کا آدمی تھا. ماں نے لا کر کھانا سامنے رکھا، اگر گھڑی گھڑی یہ جاتی اندر کمرے میں، پھر آ جاتی، پھر جاتی، پھر آتی. بچے نے کہا آپ روز ایسا نہیں کرتے، آج کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو بیٹے تم کو قسم ہے کسی کو نہیں بولنا، ہمارے گھر میں رسول اللہ کے خاندان کا ایک فرد فرید آیا ہوا ہے اور اس کی برکت ہمارے کو حاصل ہو رہی ہے، کسی سے نہیں کہنا. اس کا وقت وعدہ کیا اور جا کر یزید ابن زیاد کے دربار میں اس نے آہستہ سے اپنے باپ کے کان میں کہا کہ ہمارا ابن مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اس نے کہا ابن زیاد نے تو ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے ہی سپاہی کے گھر میں ہیں. محمد ابن اشد کو اس نے 300 سوار دیے. ایک اللہ والے کو گرفتار کرنے کے لیے 300 سوار دیے گئے اور وہ آ کر آپ کے گھر کو گھیر لیے. حضرت مسلم پریشان کہ کیا کیا جائے، حیران. تو اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور حوالے نکال رہے تھے، تلوار لے کر باہر نکلے، اس کو مارا، اس کو گرایا، سب بھاگ گئے وہاں سے. پھر آج جب واپس ہو گئے پھر انہوں نے حملہ کیا. غرض یہ کہ آپ کو انہوں نے دور سے تیر چلا کر، نیزے مار کر اور مختلف طرح سے آپ کو زخمی کر کر آپ کو بالکل ہی معذور کر دیا ان لوگوں نے. اور حضرت مسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ نے تلوار آخر کار حضرت مسلم کو
ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو امن دیتے ہیں، آپ امن سے رہیں گے، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا۔ آپ نے تلوار کھینچی اور اس کے اوپر ایسا سر رکھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ تو بڑے بہادر خاندان کے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، ابکی للحسین وآل الحسین، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ ادھر آئیے، آپ کے عاشقاں بہت ہیں، اب حسین نکل گئے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ جو سلوک کیے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مگر گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا۔ ابن زیاد کے دروازے پر جب پہنچے تو پیاس شدت کی لگ رہی تھی، وہاں پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے گھڑے، آپ نے پانی مانگا تو ایک بدبخت نے کہا کہ تمہارے کو مسلم دوزخ میں جا کر وہاں کا پانی پینا پڑے گا، یہاں تو پانی نہیں ملے گا۔ کہا کہ وقت دوزخ کے تو قابل ہے۔ پھر حضرت کے واسطے ایک شخص گھر کو جا کر پانی لایا، ٹھنڈا پانی۔ آپ نے جیسے ہی ہونٹوں کے پاس پانی لے جا کر پینا چاہا، آپ کے ہونٹوں سے بھر بھر خون نکلا اور وہ پورا پیالہ جو ہے خون میں بھر گیا۔ آپ نے اس کو پھینک دیا، دوسرا پیالہ آیا، وہ بھی ویسا ہی ہوا کہ آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ بار بار پیالہ لاتے گئے اور وہ پھینکتے گئے، کیونکہ وہ خون آلود ہو گیا، پینے کے قابل نہیں رہا۔ تو آخر میں ہم لوگوں نے آپ کو پیش کیا ابن زیاد کے سامنے، تو اس نے کہا کہ مسلم تم یہاں کے شراب پینے لگے؟ کہا نعوذ باللہ، تم جھوٹا ہے، تیرے کو خبر دینے والے جھوٹے ہیں۔ جی تو میرے عزیز دوستو، اس نے کہا کہ دیکھو مسلم، میں تم کو ایسی سخت ترین سزا دوں گا اور ایسے برے طریقے سے شہید کروں گا کہ یاد رہے گا دیکھنے والوں کو۔ آپ نے کہا تیرے سے ایسی ہی امید ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھ تو میرے کو شہید کر دے، میرے کو پرواہ نہیں، مگر 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ تو لکھ دینا یہاں سے حسین کو کہ آپ یہاں مت آئیے اور ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے اور میں آپ پر سے قربان ہو گیا ہوں۔ اور دوسری یہ بات کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ مرنے والا کہیں بولا ہے کہ میرے لاشے کو دفن کرنا خود بخود دفن ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ دنیا دار آدمی تھا، جی دنیا دار آدمی کے سامنے کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ نالا میرے دفن نہیں کرے گا بلکہ میرے جسم کو عبرت کے لیے لٹکا دے گا، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے دفن کر دینا۔ اور عمر بن سعد وہاں کھڑا تھا، اس کو بلا کر کہا کہ دیکھ میں یہاں آنے کے بعد قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میرے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے، یہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ انتخاب شہید ہو گئے ہیں اور شہادت آخری حالت میں ہے کہ آپ اس وقت بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں ایسے انداز سے جائیں کہ آپ کسی کے قرضدار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو جی تم نے کہا کہ حسین کو خط لکھ دینا، ہم لکھ دیں گے کہ وہ یہاں نہ آئے، اور اگر حسین نہیں آئے تو ہم کو ان کا پیچھا کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے کو ہم دفنانے کا وعدہ نہیں کرتے، اس لیے کہ تم کو دفنانا ہم پسند نہیں کرتے، تم کو لٹکا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت اور تمہارا خرچ بھی ادا کر دیا جائے گا، حسین کو لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ حکم دیا کہ ان کو بلڈنگ پر لے جاؤ، 3 مالے پر
اور تیسرے مالے پر لے جا کر وہاں پر جب ان کو لے جایا جا رہا تھا ہر سیڑھی پر وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وذریته اجمعین۔ ایک بار ایسا کیا لازم نے کہ آپ کا سر الگ